نہیں آؤں گا۔ قاسم مجھے دیکھنے لگا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور سیدھا آفس سے باہر چلا گیا۔ قاسم بھائی میرے پیچھے آئے لیکن میں لفٹ میں کھڑا ہو کے جا چکا تھا۔ سیدھا گھر آ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آفس سے جلدی واپس آ گئے۔ میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ میں اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شام کو جب قاسم بھائی گھر آئے تو میرے کمرے میں آ گئے۔ کہنے لگے اتنی جلدی ہائپر کیوں ہو جاتے ہو؟ ٹھیک ہے اس لڑکی سے غلطی ہو گئی، پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا پیار، نہ مجھ سے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، نہ میں پیار سے بات کر سکتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایسی حرکتیں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے نفرت ہے ایسی حرکتوں سے، ایسی بچکانہ حرکتوں سے۔ میں نے بڑے غصے سے جواب دیا تھا۔ قاسم بھائی میری طرف کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کبھی تم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، زندگی سے بھرپور، تنگ کرنے والے۔ یاد ہے یا بھول گئے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ میں نے کہا اسی کی سزا بھگت رہا ہوں، اسی کی اذیت سہ رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے اپنے اس بچپنے سے جسے میں لائف انجوائے کرنا سمجھتا رہا۔ میرے اسی بچپنے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھ سے میری لالی چھین لی۔ میں رونے لگا۔ قاسم بھائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے آہل کم آن، مرد بنو، 7 سال گزر گئے ہیں، اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا نہیں بھول پا رہا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، میں نہیں بھول سکتا اسے، میرے بس میں نہیں ہے، میں شاید اندر سے مر چکا ہوں۔ قاسم بھائی کہنے لگے خدا کے لیے زندگی کی طرف لوٹ کر آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک لڑکی پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا میری ہو چکی ہے، لالا رخ پہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ قاسم بھائی کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، ہمیں لگا تھا 7 سال گزارنے کے بعد تمہیں کچھ عقل آ جائے گی، مگر تم… یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے شدت سے وہ یاد آنے لگی۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے، تم مجھے کامیاب دیکھ ہی نہیں سکتے، ایک سکھ مینٹیلٹی کے مرد ہو تم۔ وہ تیز ایک کمپنی سے باہر کی جانب جا رہے تھے جہاں وہ انٹرویو دے کر آئے تھے، اور میرا انٹرویو اس سے زیادہ اچھا گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ میری نوکری پکی لگ جائے گی، اور اسے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے لالا رخ کو نوکری نہیں ملے گی، اور میں نے یہ سب کچھ جان کے کیا ہے۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا، مجھے برا بھلا کہتے ہوئے لفٹ کے اندر چلی گئی۔ میں بھی لفٹ میں داخل ہو چکا تھا، لیکن جیسے اس نے مجھے لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا، کہنے لگی میں تمہارے ساتھ لفٹ میں نہیں بیٹھوں گی، اس سے بہتر ہے میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں۔ لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ تمہاری ہر ناکامی کے پیچھے میں ہوں؟ کہنے لگی تمہارے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم ہی ہو آہل، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں اسے بالکل لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ 4-5 مرد اور کچھ خواتین لفٹ کے اندر داخل ہوئے۔ لفٹ اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اسے بالکل میرے مقابل کھڑے ہونا پڑا، کیونکہ 2 لیڈیز اس کی بالکل کمر کے ساتھ کھڑی تھیں۔ 2-4 لڑکے میرے برابر میں بھی کھڑے ہو گئے۔ لفٹ تقریباً بھر چکی تھی، شاید 1 یا 2 افراد کی ہی جگہ بچی تھی۔ تبھی ایک بھاری بھرکم عورت بھاگتی ہوئی لفٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ جو نوجوان لفٹ کے بٹنز کے پاس کھڑا تھا وہ بار بار بٹن پریس کر رہا تھا تاکہ لفٹ بند ہو جائے۔ جیسے ہی لفٹ بند ہونے لگی اس سے پہلے ہی اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور لفٹ پھر سے کھل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت اندر داخل ہوئی ایک دھکا سا لگا اور لالا رخ اور میں اور بھی قریب آ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکیومنٹس کی فائل تھی، دوسرا ہاتھ اس نے لفٹ کی دیوار پہ رکھ کے میرے اور اپنے بیچ فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کی، ورنہ شاید وہ میرے سینے سے لگ جاتی۔ بے تحاشا کوفت کا شکار تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ جب بھی اس کی آوارہ لٹ اس کے چہرے پہ بار بار جھولنے لگتی اور وہ تنگ آ رہی تھی، مجبوراً وہ پھونک مار کے اس لٹ کو اپنے چہرے سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنی لٹ سے الجھتے دیکھ کے میں نے اس کے چہرے پہ پھونک مار دی۔ اس کی لٹ پیچھے کی جانب چلی گئی۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے۔ کہنے لگی دور رہو مجھ سے، دبے دبے لفظوں میں کہہ رہی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ میری مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی میرے روبرو کھڑی رہے۔ لیکن یہ سب کچھ بس چند لمحوں کے لیے ہی تھا۔ جیسے ہی نیچے کا فلور آیا بہت سے لوگ اتر چکے تھے۔
اسی طرح لفٹ گراؤنڈ فلور تک گئی. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی. میں اس کے پیچھے ہی تھا. میں نے کہا چلو اب میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. کہنے لگی جی نہیں, 2 پاؤں ہیں میرے, میں جا سکتی ہوں. میں نے کہا ایک ہی تو منزل ہے ہماری, تمہارا بھی وہیں گھر ہے, میرا بھی وہیں ہے, پھر میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے. کہنے لگی تمہیں پتہ ہے آہل, میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں میں. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوں؟ وہ کہنے لگی ہاں, ایک تم اگر میری زندگی سے چلے جاؤ میری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تمہیں بس اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی. میں نے کہا تو کوئی بات نہیں, میں تو کرتا ہوں نا. اچھا چلو نا لالی, میرے ساتھ چلو. کہاں بس میں خوار ہوتی بھی جاؤ گی. میں نے منت شروع کر دی. وہ کہنے لگی خبردار جو مجھے لالی کہا تو لالا رخ کہا کرو. میں نے کہا لیلا کہہ دوں؟ ویسے لیلا تو وعدے قسمیں لیتی تھی کہ میں بائک آہستہ چلاؤں گا. میں بائک پارکنگ ایریا سے لے آیا, مگر وہ گھبرا رہی تھی. بادل گرجنے لگے تھے, اس لیے وہ میرے پیچھے ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی. میرے کندھوں سے مجھے پکڑنے کے بجائے میری شرٹ پکڑ رکھی تھی. لالی ٹھیک سے پکڑو, نہیں تم بائک تیز چلاؤ گے. میں نے کہا تم ٹھیک سے پکڑ رہی ہو یا نہیں؟ بائک میں سٹارٹ کر چکا تھا. کہنے لگی نہیں میں ایسی پکڑوں گی. میں نے کہا اوکے. میں نے بائک اپنی سپیڈ سے چلائی. اس کی دل خراش چیخ نکلی. اس نے جلدی سے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا. آہل کے بچے, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, آہستہ چلاؤ. بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں. میں جانتا تھا اسے بارش سے خوف آتا ہے, اسی لیے موٹر سائیکل فل سپیڈ سے یوں ہی سڑکوں پہ دوڑانے لگا. آہل کہاں جا رہے ہو, گھر چلو پلیز, وہ چلا کے بولی تھی, کیونکہ بارش تیز شروع ہو چکی تھی. میں گانا گنگنانے لگا. آگے ہے برسات, پیچھے ہے طوفان, موسم بے ایمان, کہاں چلے ہم تم. یہ کہتے ہوئے میں نے بائک زگ زیگ چلانی شروع کر دی. آہل میں گر جاؤں گی. وہ پھر چلائی. لائف انجوائے کیا کرو میری لالی, زندگی بس ایک ہی بار تو ملتی ہے, آج کی شام تم صدیوں یاد رکھو گی. وہ کہنے لگی اور اگر تم باز نہیں آئے تو یہ شام میری زندگی کی آخری شام ہو جائے گی, اور پھر تم مجھے صدیوں یاد کرتے رہو گے. دیکھ لینا, مر جاؤں گی میں تمہارے ہاتھوں. نہیں 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 لالی, تم مر نہیں سکتی. میں چلایا تھا. میری سوچوں کا تسلسل ختم ہوا تھا. میرا ہاتھ یوں آگے بڑھا جیسے میں اسے پکڑ لوں گا. میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں جانتا تھا میں نے کیا کھویا ہے. رات تک اپنی گزشتہ زندگی کے لمحات سوچتا رہا. کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا. اگلے روز میں آفس گیا تو زرنش کو دیکھ کے میرے ماتھے پہ بل پڑے. وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گئی. میرے سامنے آ کے میرے روبرو کھڑی ہو گئی. سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں, پیچھے ہٹو, مجھے کچھ نہیں سننا. وہ کہنے لگی ایسے کہ ایسے آپ کو کچھ نہیں سننا, سننا پڑے گا. میں نے جان بوجھ کے یہ سب نہیں کیا تھا, وہ بس اتفاقاً ایسا ہو گیا تھا. لیکن سوری, میں نے نیو نقشہ بنا کے آپ کے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے. میں نے کہا مس زرنش پیچھے ہٹیں. کہنے لگی نہیں, پہلے آپ کہیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا. میں نے کہا زرنش پیچھے ہٹو, لیکن وہ کسی ڈھیٹ کی طرح میرے سامنے کھڑی رہی. میں نے ہاتھ بڑھا کے میں نے زرنش کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کیا, پھر اس پہ چلایا, تم ہوتی کون ہو مجھ سے یوں فری ہونے والی کہ میرا راستہ روکو. وہ میرے غضبناک لہجے پہ گھبرائی. سر میں تو آپ سے سوری کرنا چاہ رہی تھی. اوہ یو شٹ اپ, آئندہ میرے سامنے مت آنا, نہ اپنی شکل دکھانا. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا. اپنے سامنے رکھی فائلز اٹھا کے دوبارہ میں نے ڈیسک پہ پٹک دی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. پھر احساس ہوا کہ شاید میں اپنی ہی وجہ سے اس لڑکی کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا ہوں. سب کے سامنے میں نے اس سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا. سب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے. اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا میں بڑا بنا چکا تھا. اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا. میں نے انٹر کام کیا. ریسپشنسٹ سے کہا کہ مس زرنش سے کہیں میرے کمرے میں آئے. وہ کہنے لگی سر وہ تو چلی گئیں, روتے ہوئے آفس سے باہر گئی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ افسوس سا ہوا تھا. کچھ دیر بعد قاسم بھائی میرے کمرے میں آئے.
کہنے لگے تم نے زرنش سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. میں نظریں چرانے لگا. قاسم بھائی نے ایک گہری سانس لی. کب تک تم اپنی زندگی کو سزا بناؤ گے عاہل، اور کب تک اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف دیتے رہو گے؟ تمہارے اس طرح کے رویے سے لالا رخ زندہ نہیں ہو جائے گی. زرنش کے بھائی کی مجھے کال آئی تھی. کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے میری بہن؟ تمہاری وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں. وہ لڑکی کوئی ضرورت مند لڑکی نہیں تھی. اس کا بھائی ہم سے زیادہ اچھی پوزیشن کا مالک ہے. بس اعتماد تھا اسے مجھ پہ، اس لیے اپنی بہن کو اس آفس میں بھیج دیا تھا. لیکن جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اپنی کڑواہٹ نکالنے کے لیے تمہیں زرنش ہی ملی تھی. میں شرمندہ سا ہوا. میں نے کہا میں سوری کہہ دیتا ہوں اس سے. میں واقعی غصے میں تھا اور شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا. قاسم بھائی کہنے لگے کچھ زیادہ نہیں، تم بہت زیادہ بول گئے. بہرحال اسے فون کر کے سوری کہہ دینا. یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے جا چکے تھے. میں نے زرنش کا نمبر ملایا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو اس نے فون اٹھا لیا. روتے ہوئے کہنے لگی جی کہیے، کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا. بلکہ ایسے کریں آپ پوری تنخواہ رکھ لیں. اور آپ کی ٹیبل پہ میں نے نقشہ رکھ دیا تھا، بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بنایا تھا. اگر دل چاہے تو دیکھ لیجئے گا. پوری رات جاگ کے میں نے نقشہ بنایا ہے. 1 منٹ بھی نہیں سوئی کیونکہ میری غلطی تھی. آپ نے بنا نقشہ دیکھے میری بات سنے بنا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا. اتنی انسلٹ میری آج تک کبھی کسی نے نہیں کی. لیکن کوئی بات نہیں، شاید آپ کو ایسے ہی سکون ملنا تھا. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا. میں نے سامنے ٹیبل پہ دیکھا تو واقعی وہاں نقشہ موجود تھا. میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی محنت نظر آ رہی تھی. میں نے وہ واپس رکھ دیا اور دوبارہ سے زرنش کو کال کی. کہنے لگی اب بار بار کیوں فون کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنی تنخواہ تک آپ کو معاف کر دی ہے. حالانکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میں نے شاپنگ کرنی تھی. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہوگا، اسے پورا کر لیجئے گا. میں نے کہا آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں بہت زیادہ ڈانٹ دیا. آئی ایم ریئلی سوری. میری بات پہ کہنے لگی کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں، شاید میرے کان بج رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، ٹھیک سنا ہے آپ نے. آئی ایم سوری. یہ کہنا تھا کہ اس کی آواز چہکی. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کہہ دیا، ٹھیک ہے. وہ فوراً سے مان گئی. میں نے کہا زرنش آپ چاہیں تو کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور آپ کی تنخواہ نہیں کاٹوں گا. کہنے لگی ہیں سچی؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ڈریس میں نے لینا تھا میں نے اپنے موبائل میں ایڈ ٹو کارٹ بھی کر دیا تھا، اور بھی بہت کچھ پلان کر رکھا تھا میں نے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے جوائن کر لیجئے گا. کہنے لگی ہاں ہاں آ جاؤں گی میں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں نے فون بند کر دیا. پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا تھا. میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا. شاید میں نے کبھی شدت سے لالا رخ کو چاہا تھا اور اس کے کھونے کو میں ابھی تک تسلیم نہیں کر پایا تھا. اگلے روز زرنش آ چکی تھی. اس بار میرے کام بالکل پرفیکٹ کر رہی تھی، ساتھ میں اپنا رشتے کروانے والا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی. روبینہ کا رشتہ پکا کروا چکی تھی. اس دن تو مٹھائی اس نے میرے سامنے بھی رکھی. میں نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا. میں نے کہا یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ کہنے لگی پہلی کامیابی کی خوشی میں. اس نے مجھے یہ بات بڑے خوش ہوتے ہوئے بتائی کہ اس نے رشتہ پکا کر دیا ہے. میں اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چیز کیا ہے. روبینہ کی اس لڑکے سے ملاقات کا سارا قصہ مجھے یوں سنا رہی تھی جیسے میں اس کا باس نہ ہوں، کوئی دوست ہوں. سر یہ جو روبینہ ہے نا بڑی شرمیلی ہے، جاوید سے بات تک نہیں کر رہی تھی. وہ تو میں نے اسے سمجھایا کہ آج کل کے لڑکوں کو یہ شرم و حیا اتنی بھی نہیں بھاتی. مت پوچھیں سر، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. اف، اوپر سے دونوں کے گھر والے، مائی گاڈ
کسی کے دادا کو لڑکی کی جاب کا مسئلہ، کسی پھپھا کو لڑکے کی سانولی رنگت سے مسئلہ، شادی لڑکا لڑکی کی نہ ہو گئی، پورے خاندان کی ہو گئی۔ میرے سامنے رکھی مٹھائی ایک ایک کر کے وہ خود ہی کھا چکی تھی، ساتھ ساتھ مزے لے لے کر اپنے کارنامے بھی بتا رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، شاید میٹھے کی شوقین تھی۔ پھر سے مجھے لالا رخ یاد آئی۔ مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے، سمجھو عشق ہے گلاب جامن سے۔ قاسم بھائی کا رشتہ طے ہونے پر جب میں اس کے گھر مٹھائی لے کر گیا تھا تو گلاب جامن ہی لے کر گیا تھا، اپنے دادا کو بھی اس نے نہیں کھلائے تھے۔ اچھا، اتنے پسند ہیں گلاب جامن؟ میں نے مٹھائی کے ڈبے سے ایک گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے ہاتھ پہ زور سے تھپکی لگائی۔ گلاب جامن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے مٹھائی کے ڈبے میں گرا۔ خبردار جو ہاتھ بھی لگایا، اس نے مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس بھری۔ کاش میں بھی گلاب جامن ہوتا جسے تم یوں مزے مزے سے کھاتی۔ میری بات پہ کہنے لگی، ویسے بے شرمی اور بےہودگی کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کبھی میری محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ہمیشہ اسے مذاق سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، تم سے پیار کرنا آتا ہے پر تم موقع ہی نہیں دیتی۔ لالی، اب تو قاسم بھائی کا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، کہو تو میں امی کو تمہارے گھر لے آؤں؟ رات کو نیند نہیں آتی، تمہارے خیالات تنگ کرتے رہتے ہیں۔ شاید میری باتوں پہ ضد ہوئی تھی۔ مٹھائی دینے آئے تھے نا تم، چلو اب نکلو میرے گھر سے باہر۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون کم بخت